ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں قرآن سے متعلق کچھ عرض کروں گا. آج ہمارے ہاں جو طالب علم فارغ ہو رہے ہیں ان کی دستار بندی ہے. مدرسوں میں جو ہے وہ یہ رواج چلا آیا ہے، جب طالب علم شروع کرتا ہے تو الف با تا سے لے کر والناس تک یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کو آسان سمجھنا، شعر کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن ہونا آسان کام ہے. یہ بچے بیچارے جو ہے کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، یہ صرف تصور ہی ہو سکتا ہے. 16 گھنٹے قرآن پڑھیں. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ دیکھیں گے نہیں ادھر چھوٹے چھوٹے بچے، یہ صبح نماز سے پہلے اٹھتے ہیں اور درمیان میں مختصر سا ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دن کے 11 ساڑھے 11 12 بج جاتے ہیں. کھانا کھا کر آدھا گھنٹہ سونے کا، وہ سونے میں یہاں اوپر تیسری منزل میں گرمیوں میں ان بیچاروں کو نیند آتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بس نیند کا تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک، پھر مغرب سے لے کر وہ پڑھتے ہیں، تب جا کر جو ہے یہ حافظ قرآن بنتے. اور ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہو، ڈاکہ وہیں ڈالتا ہے. تو جہاں کوئی نہ ہو تو وہاں کون ڈالے گا بابا؟ تو اس لیے یہ حافظ قرآن بچے جب پڑھتے 20 سپاروں سے آگے چلے جاتے ہیں نا، نئے شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا، اللہ کی پناہ 20 25 آخر تک، تاکہ تکمیل تک نہ پہنچے. تو سب کچھ کے باوجود جب مکمل ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے آگے کھڑا ہو کر بیٹا سنائے، پیچھے باپ کھڑا ہو، خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑی نعمت ہے کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنے غور سے توجہ سے نہیں سنتے جتنا جو ہے اس کا نبی قرآن پڑھے اور اللہ سنتے.
اور صرف نبی ہی نہیں، بندہ بھی قرآن پڑھے اللہ سنتے ہیں۔ اور اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے صحابہ کرام کی مجلس، قاری پڑھ رہا ہے، اسے نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو تشریف لائے، تو صحابہ کرام نے دوسروں نے دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ پڑھنے والے کو کہ حضور تشریف خاموش ہو۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ یا رسول اللہ یہ آپ پر نازل ہو گیا، میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھو، یہ پڑھو۔ کیا اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ اسمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ حضور کا نام، آپ کا نام لیا۔ کیا کہنے یار، اللہ اس کا نام لے رہے، محمد مصطفیٰ کو فرمایا کہ سنو قرآن یا خدایا۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا کائنات کی؟ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ سب کتاب اللہ ہے، وہ سب کتاب اللہ ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ اللہ نے خود تکلم فرمایا اس کا، اللہ نے خود پڑھا ہے اس کو۔ تورات ملی ہے لکھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ انجیل لکھی ہوئی لوحے تختیاں دی گئی ہیں۔ زبور اسی طریقے سے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت کوئی بندہ پڑھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا فضل ہے۔ مسلمان ہم جتنے چاہیں گئے گزرے ہوں پھر بھی جو ہے وہ 18 گریڈ کا، 19 گریڈ کا، 20 گریڈ کا، 21 گریڈ کا، 22 گریڈ کا، اور اس سے تو آگے کوئی بھی گریڈ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک پہلے تو ٹین چلتے ہیں، ڈبے ٹین، 16، 15، 16، 17، 18، 19، تو یہ ٹین کے بعد آگے ڈبے چلتے ہیں، تو 20 ہو گیا، 21 ہو گیا، 22 ہو گیا۔ لیکن صدر ہے تو بھی پیچھے، وزیر اعظم ہے تو پیچھے، اس کے چوکیدار، اس کے ڈرائیور کا بیٹا آگے تراویح سناتا۔ بڑے بڑے حضرات ان کے بیٹے حافظ، ان کے جو ہے وہ ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہے، ان کے بیٹا حافظ ہے، تو رمضان میں کہتا اپنے بیٹے ہی کو بلا، وہ پیچھے ہے اور آگے وہ ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے گئے، ان معجزات میں سے، ہزاروں معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ یہ اللہ کے نبی نے آگے کیا تھا۔ احد میں جب 70 شہداء ایک ایک قبر میں کئی کے دفن کر رہے تھے نا، حضور پوچھتے تھے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو تو اس کو آگے رکھتے، دوسرے کو پیچھے رکھتے تھے۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیے، اور آج بھی اللہ کے شکر ہے ہم بھی اس کو آگے کرتے۔ تو جن کی دستار بندی ہوگی وہ بچے، ان کے والدین، آج یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت دیتا ہوا، تو کلیجہ پھٹنے والی بات، پیچھے بیٹا باپ بیٹھا ہے، آگے بیٹا ہے ہار ڈالا جا رہا ہے، پیچھے بیٹا ہے، آگے باپ ہے، آگے جو ہے بیٹا قرآن سنا رہا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خیر قرآن مجید کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بجلی کی جو تار ہے نا، یہ گرم اور ٹھنڈی دونوں سے جلنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ بلب جلتا ہے۔ تو وہ ایک ساتھی یہاں سندھی بابا ہوتے تھے، آپ جانتے ہوں گے، یہاں آگے دفتر میں کام کرتا تھا، تو مجھے ہمیشہ کہتا تھا مفتی صاحب ہم فلاں مسجد میں جاتے ہیں نا، تو وہاں تو بس کہتا ہے کہ فلاں عمل کرو تمہاری بخشش، فلاں عمل کرو تمہاری بخشش، تم فلاں کرو بخشش، درود شریف پڑھو بخشش، صدقہ دو بخشش۔ آپ کہاں آتے ہیں؟ ہم ڈر جاتے ہیں۔ آپ ڈراتے ہو، غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، چوری کرو گے جہنم، آپ ڈراتے بہت ہو، تو آپ ڈراتے بہت ہو۔ تو بھئی یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بشارت اور نذیر، بشیر و نذیر حضور کی صفات ہے، دو تارے جمع ہو جاتی ہیں تب بلب روشن ہوتا ہے۔ تبلیغ والے بیچارے جو ہے ایک ایک دروازے کا دستک دیتے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جو کچھ بھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان کو لے کر مسجد میں آتے، ان کے اندر جو ہے اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ طلب پیدا کرتے ہیں کہ مرنا ہے، مردے کے بعد کی زندگی۔ اب جب وہ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں تو بتاتا ہے تمہاری کمائی حرام ہے، تمہارا فلاں حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ وہ ایک ایک بال کی کھاد اتارنا یہ جو ہے دوسرے کا کام ہوتا ہے، تبلیغ والوں کا کام نہیں، تو بیچارے پکڑ کے لے کر آئیں گے، یہ بتایا گا یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہیں، یہ۔ تو اس لیے فضائل تو آپ بہت سنتے رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان فضائل کا مصداق بنائیں۔
آمین کہو نا آپ لوگ. تو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے کچھ حقوق ہیں. میں آج کے مجلس میں صرف وہ 2-4 بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کے حقوق کی ادائیگی پورے کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. کم از کم پتہ تو ہو یہ قرآن مجید کا حق ہے. سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان. اس سے متعلق میں آیات میں نہیں جاتا، حدیث میں نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ وقت جمعے کا بہت کم ہوتا ہے، اس سے ہر ایک سے متعلق دلائل ہیں، لیکن میں چیدہ جو ہے وہ ہلکا سا آپ کو یاد دہانی کراؤں گا. یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب بھی سمجھے. ہم پڑھتے ہیں نا وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی. اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ملائکہ کے کیا مطلب ہے؟ رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسے ہی جو ہے وہ کتبی ہی میں سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے. تو قرآن پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن اللہ، کسی انسان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی کسی نے لکھا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے کلام آیا تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی طرف سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جیسا اوپر لوح محفوظ میں تھا ہو بہو ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. اور جیسے اتارا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے پڑھ کے سکھایا. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین ہوتے آج ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، شروع الحمدللہ سے لے کر ناس تک، یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا تھا. حضور نے جبریل سے لیا تھا، جبریل نے اللہ سے لیا تھا. اس میں زبر، زیر، پیش، حرف، نقطہ، شد کسی کی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اگر اس میں ذرہ برابر کسی کو شک ہو، ممکن ہے ایسا ہوا ہو، تو اسلام میں نہیں رہتا، باہر چلا جاتا. تو قرآن پر ایمان کا معنی یہ ہے جیسے نازل ہو گیا تھا ایسے ہی آج تک موجود ہے، جب تک اللہ چاہیں گے محفوظ رہے گا. یہ قرآن پر ایمان کا معنی ہے. اور مومن ہونے کے لیے شرط ہے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد جو الذین یؤمنون بالغیب، آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک. مومن کی صفت ہے کہ یہ قرآن پر ایمان لائے. اور قرآن کہتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. تو ہم قرآن پر ایمان لا چکے، ہمیں جو ہے مسلمانوں کو شامل فرما. تو یہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو کامل مکمل جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ ایسا ہی ہے. یہ ہماری انفرادی جنس. اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے بیٹی کو جہیز میں دینے کا نام نہیں. یہ بیٹی کو نکالتے وقت قرآن اوپر رکھا نیچے سے نہیں گزار دیا، نہ اس کے لیے نہیں ہے. یا فوتگی میں جو ہے ختم پڑھنے کا نا، یہ ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماع. یہ الگ بات ہے میں عمل نہ کروں کمزوری ہے، حکومت اس پر عمل نہ کرے کمزوری ہے، لیکن یہ ماننا ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سب کا حل موجود ہے. یہی ہمارا منشور ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ مختصر بات کر رہا ہوں. نمبر 2، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، وہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا حکم ہے، تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اور تلاوت سے متعلق یہ مختصر تھوڑی سی بات کروں گا. تلاوت سے متعلق تلاوت کے حقوق ہے. سب سے پہلا حق تلاوت کا یہ ہے، جیسے نماز ہے نا، نماز میں نے کہا کہ طہارت ضروری ہے، مثال کے طور پر یعنی وضو ضروری ہے. پھر وضو کے اپنے فرائض ہوں گے، 4 فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں. تو ایسے ہی قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق تلاوت ہے، اور اس تلاوت کے ذیلی حقوق میں سے سب سے پہلا ایک حق یہ ہے تجوید. بھائی سین ہے، ثا ہے، سواد ہے، ان کو الگ الگ ادا کرنا. تو عربی انگریزی میں پتہ نہیں آپ ایس لکھتے ہیں، تو ایس تو سین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سواد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور پتہ نہیں سا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. ثا الگ ہے، الف با تا تا، اور سین شین سین الگ ہے، سواد الگ ہے، ذال الگ ہے، زا الگ ہے.
توئی کے بعد جو زا ہے وہ الگ ہے، سواد کے بعد جو ضاد ہے وہ الگ ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں. تو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ لینا یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق طہارت، لا یمس الا المطہرون، لا یمس القرآن الا طاہرون، قرآن مجید کو پاکی کی حالت میں جو ہے چھویا جاتا ہے، ناپاک آدمی نہیں، وضو کر کے چھو. ہاں زبانی اگر قرآن پڑھیں تو زبانی چلتے پھرتے آپ جو چاہیں پڑھے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. ہاں جن پر غسل ضروری ہو تو وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. باقی قرآن کو چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکی ضروری ہے. یہ قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق قرآن کو خوش لحانی سے پڑھ لینا، اچھا سے پڑھنا، بنا بنا کے پڑھ لینا، اس طرح پڑھنا کہ انسان کو رونا آ جائے، انسان کو رونا آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو اچھا کر کے پڑھو. اور فرمایا من لم یتغن لیس منا من لم یتغن، جو اس طریقے سے قرآن کو بنا کے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رات کو حضور باہر تشریف لائیں تو ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں بہت شاندار طریقے سے، اور صبح حضور نے فرمایا، مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں، مختصر واقعہ، حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کا قرآن سنا رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا لحبرت تحبیرا، تو میں اور اس کو اچھا بنا کے پڑھتا، اور اچھا بنا کے پڑھتا. تو قرآن کو اچھا بنا کے پڑھنا، اچھا بنا کے پڑھنا، ایسے پڑھنا جیسے اللہ کو سنا رہے ہو. اللہ کو، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو سنا رہے ہوں. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ کو سنا رہو، اللہ کو. اب بھیا آپ کے نام، آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، میں نے یہاں خود بیان کی ہے. جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرے رب، میرے بندے نے میرے حمد بیان کی. الرحمن الرحیم، تو بندہ کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اسنا علی عبدی، اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. تو ایک ایک لفظ کا اللہ جواب دیتے ہیں، ایک ایک لفظ کا جواب دیتے ہیں. اب بتاؤ اگر آپ میں اور آپ میں سے کسی کو صدر وزیر اعظم کی مجلس میں بلا کے کہیں پڑھو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو وہاں اچھا کر کے پڑھیں گے. تو پھر اللہ احکم الحاکمین ہے. یہاں تو نماز میں، باہر تو دور کی بات، نماز میں ایسے ایسے پڑھتے ہیں خدا یا اللہ، تو پھر رکوع سے اٹھنے سے پہلے آگے نکل جائیں. خدا، یہ مذاق نہیں ہے. حدیث میں ہے جو شخص نماز ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع سے اٹھنا نہیں پایا تھا، آگے چلا گیا، سجدے سے اٹھنے نہیں پایا، اگلی ٹھونک لگا دی، نماز اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی. اور یہ نماز اس نمازی کے حق میں بد دعا دیتی ہے. اندازہ کرو جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جس کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کل قیامت میں جو ہماری جو ہے سفارش ہوگی، عذاب قبر سے بچائے گی، وہ اگر ہمیں بد دعا دے دے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے تو نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اچھا کر کے بنا کر پڑھ لیں خوش لحنی کے ساتھ. چوتھا ادب یہ ہے کہ ظاہری آداب قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی قرآن کھولا اعوذ باللہ پڑھیں. ہمارے بہت سے مقرر حضرات جو ہے وہ کہیں پر سیاسی تقریر کرنی ہو، کہیں ایسے جو ہے گلی کے افتتاح کرنا، وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. بھئی اگر قرآن پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ ہے. قرآن کے علاوہ چاہے آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ مسلم پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، اعوذ باللہ نہیں ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ خاصہ ہے قرآن مجید کا. بسم اللہ، جب بھی اچھا عمل کریں بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن اعوذ باللہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے تو قرآن کے شروع میں آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے. قبلہ روح ہو کے بیٹھنا بہتر ہے، دو زانو ہو کر بیٹھنا بہتر ہے، بہتر طریقے سے. آداب، خوشبو لگا کے پڑھ لینا اور جوتے موتے اتار کر. لیکن مجبوری میں جو بیچارے ڈیوٹی دے رہے ہیں، دفتر میں ہیں، تھوڑا سا وقت مل گیا، قرآن پڑھ لیں، یاسین پڑھ لیں، اب اس میں وہ بیچارے کیا جوتے اتاریں گے. میں عام بات کر رہا ہوں، عام حالات میں انتہائی ادب کے ساتھ پڑھ لینا. یہ چوتھا ادب ہے. پانچواں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھ لیں. اور چھٹا اور آخری یہ ہے کہ اس کے لیے روزانہ ایک وقت، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کر لینا. یہاں تو حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ مہینے گزر جاتے ہیں کہ پارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. علماء کرام
نے وہ کتابیں لکھی ہیں جہاں حضرات نے جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے ایسے صحابہ کرام تابعین بعد کے بزرگ گزرے ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ایک کا نام لیتا ہوں, کیا نام ہونا چاہیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک رکعت میں پورا قرآن, ایک رکعت میں. اور بعض ایسے گزرے ہیں کہ وہ دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے. ایسے بھی ہوئے دن کو بھی ایک قرآن ختم, رات کو بھی ایک قرآن ختم. خود ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس کا مقلد ہیں, رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان میں دن کو ایک, رات کو ایک, تو کتنے ہو گئے؟ 2. کہتے 2 کیسے 2 ہو گئے؟ روزانہ دن کو ایک, رات کو ایک, تو 60 قرآن ہو گئے. 30 دن کا رمضان ہوا تو 60 قرآن. اور تراویح میں 10 دنوں میں ایک, 10 دنوں میں ایک, 10 دنوں میں ایک, 3 ختم فرمایا کرتے تھے. اور تو ہمارے ہاں تلاوت کا معمول روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. میں مختصر کر رہا ہوں, ٹائم وقت بہت مختصر ہے. یہ قرآن مجید کا دوسرا حق تھا کہ تلاوت کا. چوتھا حق قرآن مجید کا ہے فہم قرآن. قرآن کو سمجھنا. سمجھنے کے 2 درجے, بہت مختصر والی بات ہے. ایک عوامی سمجھنا ہے کہ قرآن مجید میں قصے واقعات ایسے ہیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی مستند جو ہے تفسیر ترجمہ پڑھ لیں, اس میں جو ہے وہ سابقہ واقعات مختصر سے ہوتے ہیں. اس سے انسان کا دل جو ہے مسیج جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. تو عوامی یہ ہے. اور دوسرے حضرات کے لیے کہ افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, نئے نئے مسائل کے استنباط کرنا, یہ علماء کرام کے لیے. تو تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنے درجے میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجازت دی تھی, ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ تو تلاوت والی بات ہو گئی. لیکن سمجھ کر سورہ بقرہ پڑھنے میں 8 سال لگ گئے. سورہ بقرہ پڑھنے میں کتنے لگے؟ 8 سال سمجھ کر پڑھنے میں. تو تدبر قرآن سے کہا جاتا ہے. نمبر 4, چوتھا یہ ہے کہ عمل بالقرآن, قرآن پر عمل کر لینا. ہدن للناس, یہ تو سراپا ہدایت ہے. اور جب سراپا ہدایت ہے تو صرف تکشے میں رکھ کر یہاں تو سال کے بعد اٹھاؤ, ہم نے تو پچھلے سال یہاں سے قرآن مجید اٹھوا دیے. سچی بات یہ مٹی اتنی جم جاتی ہے کہ گنجائش سے باہر ہو جاتی, گنجائش سے باہر ہو جاتی. اس لیے روزانہ کی بنیاد پر جب قرآن کی تلاوت ہوگی, صفائی ہوگی, تو صاف ستھرا رہے گا. تو عمل بالقرآن, یہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہے. تو عمل ایک ہے انفرادی زندگی کا, وہ ہر آدمی کر سکتا ہے. ایک ہے اجتماعی زندگی کا, اجتماعی پورے ملک میں قرآن نافذ ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بھی ہے, کافرون بھی ہے, فاسقون بھی ہے. تو جو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں, قرآن پر عمل کر لیں. 5واں حق یہ ہے تعلیم و تعلم. پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا سے پڑھنا پڑھانے کا ذکر ہے, پڑھنے کا. اور قرآن مجید کی آیت ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک, جو کچھ آیا ہے وہ آگے تک پہنچاؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی آپ کو ملی ہے اس کو آگے تک پہنچاؤ, آگے تک پہنچاؤ. یہ قرآن مجید کا 5واں حق تھا. 6واں حق قرآن مجید کی حفاظت اور دفاع کا ہے, قرآن مجید کی حفاظت کا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ, قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب یاد کرتے ہیں تو گویا کہ یہ قرآن مجید پہ یاد کرنے والے یہ اللہ کے اس کام کو نبھا رہے ہوتے, اللہ کے اس کام کو نبھا رہے ہوتے. اس لیے قرآن کی حفاظت. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم انتہائی ادب کے ساتھ. اب تو ختم ہو گیا, پہلے جو ہے ہمارے ہاں قرآن مجید خالی کوئی نہیں رکھتا تھا. قرآن مجید کے اوپر کپڑا چڑھایا جاتا تھا. آپ میں سے بوڑھے بوڑھے جانتے ہیں, کپڑا چڑھایا جاتا تھا, اور جب کھولتے تو بوسہ دے کر آنکھوں میں لگا کر جو کھولا جاتا تھا. فاروق اعظم بوسے دیتے تھے, یہ میرا رب کا منشور ہے, میرا رب کا مجھ تک پیغام آیا ہے, میرا رب کا خط ہے, یوں فرمایا کرتے تھے. قرآن مجید کی تعظیم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ فرمایا کہ 4 بڑے شاعر اللہ ہیں, 4 بڑے شاعر اللہ. دین کے پہچان قرآن 1, صاحب قرآن 2, نماز 3,
کعبہ 4، یہ 4 بڑے شعائر اللہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ بھی ہیں، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہیں، لیکن دین کے 4 بڑے شعائر اللہ میں سے ایک قرآن مجید ہے، لہذا اس کی تعظیم انتہائی ہونی چاہیے۔ اور یہ تو 7 ہو گئے، اور 8ویں ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اپنے طور پر رائے کا دخل نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، حدیث ہے، جو شخص قرآن میں رائے زنی کرے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرے، اپنے بعض لوگ آج کل دیکھ رہے کہ وہ رمضان ٹرانسفارمر، آپ لوگ تو ٹرانزیکشن کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن کہیں گے، میں تو رمضان ٹرانسفارمر کہوں گا، ایسے بالکل رمضان پورا سال جو ہے وہ گانے گوی اور سب لفنگے، اور رمضان میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر اور رمضان کی جو ہے وہ نشریات ہو رہی، نعوذ باللہ۔ قرآن سمجھنا کوئی آسان کام ہے کہ لوگوں کی جو ہے زندگیاں ختم ہوتی ہیں تب جا کر قرآن کا فہم ہوتا ہے، لہذا خود اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اور جنہوں نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے ان کے رائے کو سننا اور ان کو پڑھنا، یہ سب کے سب گمراہی ہے، اس سے بچنا۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبھی پڑھا کہ من قال فی القرآن برا، جو قرآن میں اپنی رائے کا اظہار کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے وہ تفسیر نہیں کی ہے، بعد والا نے سنی نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اپنی طرف سے تکا مار دیا تھا، واقعتاً وہ بات درست نکل آئی، واقعتاً درست نکل آئی، تب بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ غلط، یعنی کسی نے آپ میں سے کسی نے تفسیر بیان کی، آیت کسی نے پوچھا، آپ نے تفسیر بیان کی، یار یہ ہو سکتا ہے، کبھی آپ نے سنی نہیں تھی اور واقعتاً وہ بات درست بھی نکل ایسی تھی، تب بھی خطا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر پھر خطا ہی ہو تو پھر کیا کہنے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کہ جھوٹی بات کی نسبت کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ میں نے مختصر قسم کے 8 حقوق بیان کیے، اللہ میں اور آپ سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا، ہمارے ہاں آج یہ جو حافظ قرآن ہو رہے بچے، ان کی دستار بندی ہیں، اور ان کے ساتھ قرآن والوں کو دیکھنا بھی، قرآن جو ہے سراپا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن سے محبت کرنا، جیسے کعبہ ہے، کعبہ میں جا کر بیت اللہ میں کوئی شخص جو ہے عبادت طواف نہ کرے، نماز نہ پڑھے، صرف دیکھتا رہے، یہ بھی عبادت۔ تو قرآن مجید کو بھی دیکھنا عبادت، اس سے عشق رکھنا عبادت، محبت کرنا عبادت، یہ حاملین قرآن ہے، قرآن مجید کے، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر جو خوش ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔